کیا یہ سچ ہے کہ بر صغیر میں اسلام صوفیہ کے ذریعے آئے، مگر صوفیہ نے اسلام کے بجائے ایک ایسا مذہب لے کے آئے جو دیومالائی قصے کہانیوں پر مبنی تھا؟ ہاں، ان صوفیہ کو کریڈٹ دینے سے پہلے، یعنی کہ یہ لوگ اسلام لے کے آئے، پہلے ان کی چند کتابیں آپ پڑھ لیں، پھر آپ خود ہی نتیجہ اخذ کر لیں کہ یہ لوگ اسلام لے کے آئے تھے یا کوئی اور چیز۔ ہاں، کتابیں تو بہت ہیں، مگر آپ کم از کم جو مشہور صوفیہ ہیں بر صغیر کے، دتا گنج بخش کی کشف المحجوب، پھر نظام الدین اولیاء کی فوائد الفوائد، پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی کتاب دلیل العارفین، ایسے بہت سی کتاب ہیں۔ یا اگر اتنا نہیں، ایک تو کتاب ہے ہشت بہشت، وہ پڑھ لیں، اس میں 8 صوفیہ کی کتابیں ہیں، ہاں، ان کے ملفوظات وغیرہ لکھے ہوئے ہیں۔ ہاں، یہ تو پرانی کتابیں ہیں، اگر موجودہ دور کے پڑھنا ہے تو آپ کو بہت سے ہیں، ملفوظات اعلیٰ حضرت پڑھ لیں، یا یہ آپ کے جو ہے نا امداد المہاجر مکی، جس کو دیوبندی اور بریلوی شیخ العرب والعجم کہتے ہیں، ان کی کتاب ضیاء القلوب پڑھ لیں، یا تبلیغی جماعت کے زکریا کاندلوی ہیں، ان کی کتاب تاریخ مشائخ چشت اور اکابر کا سلوک و احسان پڑھ لیں، یا دیوبند کے جو ہیں فقیہ الامت، ان کی وہ پڑھ لیں، ملفوظات فقیہ الامت، یا ارواح ثلاثہ پڑھ لیں، یا لندن سے چھپی ہوئی کتاب کس کے یوسف مط اللہ کی کرامات موسیٰ جی، پھر اشرف علی تھانوی کی شریعت و طریقہ، یہ پڑھ لیں۔ پڑھ کے پھر خود ہی آپ بتائیں کہ یہ لوگ، یعنی اسلام کی جو بنیاد ہے وہ توحید، رسالت اور آخرت ہے۔ ہم کو ان کتابوں میں توحید، رسالت و آخرت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ملے گا۔ ہاں، یہ عقیدہ امداد اللہ مہاجر مکی کی کتاب میں بھی ہے کہ مولانا روم، یعنی کسی کو جو ہے نا خم باذن اللہ کہے تو وہ زندہ نہیں ہوا، جب خم باذنی کہا تو وہ زندہ ہو گئے، اور اس کے لیے تعبیر جو ہے نا اشرف علی تھانوی نے تعبیر بھی دی امداد المشتاق میں۔ وہ ہے کہ مرغی کھا رہے تھے اور مرغی کو زندہ کر دیے۔ پھر زکریا کاندلوی تبلیغی جماعت کے، ایک بچہ جو ہے پیدائشی اندھا تھا، انہوں نے کسی نے اس کے آنکھ پہ ہاتھ پھیر دیا اور بچے کی بینائی لوٹ آئی۔ ایسے کتنے ہیں، یعنی فنا فی اللہ ہے۔ یہ کوئی ہیں، ہاں، ان کی کتاب، ہاں، مولانا رفیع الدین صاحب، ان کی کتاب درس حیات پڑھے۔ آپ راستے میں جا رہے ہیں، آپ کو راستے میں مشکل پیش آئی، چور ڈاکو مل گئے، آپ نے اپنا تصور شیخ کیا، شیخ آ گئے، اب وہ یہ ہو گیا۔ پھر راستے میں جو ہے نا کوئی گھوڑا بدک کے آ رہا ہے ان کی گاڑی کے سامنے، بس ایک دم شیخ کا خیال ہے، شیخ جو ہے نا وہاں پہ آ گئے، گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ ایسے قصے ہیں ان کے پاس کہ شیخ عثمان ہارونی کہیں جا رہے تھے، ان کے مرید کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں آپ کے عذاب کے فرشتے عذاب دینا چاہ رہے تھے، انہوں نے جا کے کہا گیٹ آؤٹ گیٹ آؤٹ، اور وہاں سے فرشتے چلے گئے۔ کہ ان کا بعض کا ٹرانسلیشن ہو رہا ہے، خود میرے پاس ہیں ساؤتھ افریقہ سے جو ٹرانسلیشن ہے، ملفوظات فقہ الامت اور مشائخ چشت، یہ میرے پاس ہیں۔ پھر لندن سے کرامات موسیٰ جی، یہ انگلش میں ٹرانسلیشن، یہ میرے پاس ہے۔ اور پھر پیس پیپل کنڈیشن ایٹ دی ٹائم آف برتھ، ایٹ دی ٹائم آف ڈیتھ، یہ بھی میرے پاس ہے۔ آخر یعنی یہ ٹرانسلیشن کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا مذہب جو ہے اسلام نہیں ہے، بس ایسی حاتم طائی وغیرہ کے چند الف لیلہ کی قصے کہانیاں ہیں۔ انہوں نے شریعت و طریقت پڑھ لی، ایسا لگتا ہے کہ اللہ میاں جو ہے نا ریٹائر ہو گئے ہیں، اور ان کے خطب الاخطاب وغیرہ کوئی پورا دنیا کا انتظام یہ دیے ہیں، کوئی کیا کہتے ہیں خطبہ ارشادی ہے، کوئی خطبہ تقوی نہیں ہے، بس پورا دنیا کا انتظام وہی لوگ چلا رہے ہیں، ابدال چلا رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت۔ یہ ابدال کا عقیدہ تو جو ہے نا مشرکین مکہ میں بھی نہیں تھا، پتہ نہیں دیوبندیوں کے پاس، ان صوفیوں کے پاس کہاں سے آیا۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ سیتا کو لانے کے واسطے یہاں سے ہنومان جی گئے سیلون سری لنکا، اور سیتا کو لے کے آ گئے۔ اسی طرح حاجیوں کی کشتی ڈوب رہی تھی خلیج عدن میں، اور یہاں سے انڈیا سے
امداد الدین مہاجر مکی صاحب گئے اور وہاں پہ کشتی کو جو ہے نا طوفان سے نکال کے آئے، یعنی ایک پلک میں، پلک جھپکتے میں وہاں پہ گئے اور کام کر کے آگے۔ شفیع علی تھانوی صاحب کے جو دادا ہیں، مرنے کے 3 روز کے بعد اپنے جوروں سے ملنے کے لیے مٹھائی کا ڈبہ لے کے آ گئے۔ ایسے قصے ہیں ان لوگوں کے پاس، بہت سے قصے ہیں۔ ایک نہیں، کیا یہ اسلام ہے، یا اسلام سے دور کرنے کے لیے چند قصے کہانیاں، جیسے حاتم طائی کے قصے ہیں، الف لیلا کے قصے ہیں، یا انگلش میں جو نا ہیری پوٹر کے قصے ہیں؟ لا حول ولا قوت۔ یہ صوفیہ جو ہے نا، جیسا ہندوؤں کے پاس رامائن میں قصے ہیں، اسی قسم کے قصے کہانیاں ہم یعنی جو عوام میں جاہل تو تھے، بس ان کو یہی قصے کہانیاں سنا کے سناتے رہے۔ ان کو یعنی ان صوفیہ کو اسلام سے کوئی کام ہی نہیں تھا۔ میرے خیال میں یہ تو قرآن بھی نہیں پڑھے تھے، نہ حدیث پڑھے تھے، نہ سیرت پڑھے تھے، بس چند جوہلا تھے، بس صوفی بن کے بیٹھے درگاہوں کے پیسے کھانے کے واسطے۔